الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، نماز کا سلسلہ ہمارے جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ سلام کے بعد امام کا رخ دائیں جانب ہونا چاہیے یا بائیں جانب، یا قبلہ پشت کی طرف اور اس کا رخ نمازیوں کی طرف۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ دائیں جانب آپ رخ فرما لیتے تھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد۔ دوسری روایت بھی مسلم شریف کے اندر ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ تمنا کرتے تھے کہ نماز میں دائیں جانب رہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہماری جانب رہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اکثر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں جانب رخ فرما لیتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ تمنا کرتے تھے کہ ہم دائیں جانب رہیں تاکہ آپ کا رخ انور سب سے پہلے ہم دیکھیں، یعنی آپ کے رخ انور کی زیارت کے لیے صحابہ تڑپتے تھے، تو اس لیے وہ دائیں جانب بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرماتے دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب رخ فرما لیتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر جو حدیث موجود ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو ہماری جانب رخ فرماتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ مبارک تھا آپ کا، وہ دونوں روایات ملتی ہیں، کبھی آپ دائیں طرف رخ انور کر لیتے اور کبھی آپ بائیں طرف رخ انور کر لیتے تھے۔ عمدۃ الباری شرح صحیح بخاری، علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب کوئی ضرورت ہوتی تو آپ دائیں جانب رخ فرما لیتے، اگر بائیں جانب کوئی ضرورت ہوتی تو آپ بائیں جانب رخ فرما لیتے۔ تو اس لیے دونوں حدیثیں موجود ہیں، تو امام کو چاہیے کہ وہ کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب وہ اپنا رخ کر لیا کرے سلام کے بعد۔ اور اگر اس کے پیچھے کوئی نمازی نہیں ہے، جیسے مسبوق ہے، کسی کی 1-2 رکعت رہ گئی ہے، اگر وہ بالکل امام کو پیچھے کھڑا ہے تو اب امام کو اس مقتدی کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تھوڑا سا اپنا رخ دائیں یا بائیں جانب موڑ کر اس کو دعا کر لینی چاہیے۔ تو اس چیز کا خصوصاً خیال رکھنا چاہیے۔ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کے لیے یہ ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنت نہیں ہے، یعنی نماز فجر کے بعد سنت نہیں ہے، اب نماز عصر کے بعد بھی سنت نہیں ہے، تو فرماتے ہیں خواہ وہ دائیں جانب یا بائیں جانب متوجہ ہو جائے، یعنی اپنا رخ ادھر ادھر پھیر لے۔ تو امام کے لیے یہ مسئلہ ہے، مستحب ہے، امام سلام اور دعا کے بعد دائیں جانب یا بائیں جانب جب دعا وہ مانگ لے تو دائیں جانب یا بائیں جانب ہو کر وہ سنن اور نوافل کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اور عصر کے بعد اور فجر کے بعد کیونکہ کوئی سنت اس نے ادا نہیں کرنی، تو اپنا رخ جو ہے وہ دائیں اور بائیں جانب کر کے وہ دعا کرے، کوئی ذکر کرنا چاہتا ہے وہ ذکر کرے، یا کوئی واعظ و نصیحت کرنا چاہتا ہے تو قبلہ کی طرف پشت کر کے اب نمازیوں کی طرف اس کا رخ ہوگا، تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ بہرحال ایک چیز کا یہ ضروری خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی نمازی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی جانب رخ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اکثر اس چیز کو
بھول جاتے ہیں کہ سامنے نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور ہم اپنا رخ اس کی جانب کرتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ ایک بات تو یہاں تک ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی سلام پھرتے تو آپ دعا فرماتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ دوسری روایت جو ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے اور پھر دعا پڑھتے اللہم انت السلام و منک السلام، یہ دعا پڑھتے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کا سلام پھیرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم والمؤخر لا الہ الا انت۔ یہ روایت آپ نے سماعت فرما لی ہے۔ اب ایک بات ہے، فرض نماز کے بعد دعائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کثرت کے ساتھ ثابت ہیں۔ سلام سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگنا یہ سنت ہے۔ ہم نے اکثر مساجد میں دیکھا جیسے سلام پھیرتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، وہ دعا نہیں مانگتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے کہ سلام پھیرا اور وہ حجر مبارک میں چلے جاتے تھے۔ حالانکہ ایسا قطعاً کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرتے اور کوئی ذکر نہ کرتے، دعا نہ مانگتے، کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور لوگوں کے اندر یہ کثرت سے بات پائی جا رہی ہے کہ وہ جیسے سلام پھیرتے ہیں، اکثریت تو نماز جمعہ کے بعد، یہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، نماز جمعہ کے بعد جیسے امام سلام پھیرتا ہے تو ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے کوئی ان کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے۔ خدا کے بندو، یہ اللہ کے نبی کے عمل کے خلاف ہے جو آپ کام کرتے ہیں، تو کچھ اللہ کا خوف کریں۔ آپ سلام پھیرا ہے، آپ ذکر کریں، دعا مانگیں، یہ سنت ہے۔ اور پھر فرض نماز کے بعد طویل دعا مانگنا یہ خلاف سنت عمل ہے۔ ہمیں لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں جب ایک دعا مختصر ہم منگاتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں جی بیمار کے لیے منگوائیں، فلاں کے لیے منگوائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام صاحب کو آپ پہلے کہہ دیا کریں کہ ہمارا رشتہ دار فوت ہو گیا ہے یا کسی بیمار کے لیے آپ دعا کریں، تو امام صاحب فرض نماز کے بعد سنن اور نوافل کے بعد اگر وہ اجتماعی دعا کرا ہے تو اس میں کرا لے گا، نہیں تو مختصر دعا کرنی چاہیے۔ اکثر جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے نماز جمعہ کے دوران، جمعہ کے فرض کے بعد اتنی طویل دعا مانگتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار لوگ ہوتے ہیں، کاروبار والے لوگ ہوتے ہیں، سب کا احساس کرنا چاہیے۔ ایک تو سنت کے خلاف ہے، اتنی لمبی طویل دعا، کم از کم 15 منٹ کی دعا، 10 منٹ کی دعا، یہ تو اکثر مساجد میں معمول بن چکا ہے۔ اتنی لمبی دعا 20 منٹ تک چلے جاتے ہیں۔ بھئی اللہ کے بندے، اگر آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے تو پھر آپ سنن اور نوافل پڑھ کر آپ لمبی دعا کریں۔ جنہوں نے بیٹھنا ہوگا وہ بیٹھیں گے اور جنہوں نے جانا ہے وہ چلے جائیں گے۔ تو اس چیز کا ضروری آپ خیال کریں کہ لوگوں کا خیال رکھیں۔ ہاں آپ تنہا پڑھ رہے ہیں نماز، آپ اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں، مغرب کے ہیں، آپ تنہا پڑھ رہے ہیں، تو پھر بھی کوشش کریں جو سنن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یعنی طریقہ مبارک ہے دعا کا، وہ دعا مانگے اور پھر سنن اور نوافل میں مشغول ہو جائیں۔ یعنی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنتے ہیں ان کے بعد مختصر دعا مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جن کے بعد سنن اور نوافل آپ نے پڑھنے ہیں جن نمازوں کے بعد، تو ان میں مختصر دعا کریں، سنن اور نوافل میں مشغول ہیں۔ ہاں جن کے بعد آپ نے سنن اور نوافل نہیں پڑھنا تو پھر ان میں دعا آپ طویل مانگ سکتے ہیں، فجر کے بعد ہے، عصر کے بعد ہے،
امام ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ تنگ نہیں ہوں گے ان کا بھی خیال رکھے، تو اس چیز کے اوپر ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور لوگوں کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اکثر جگہوں پر یہ سننے میں آتا ہے کہ امام صاحب جمعے کے دن بہت لمبی دعا کراتے ہیں، تو یہ جو عمل ہے یہ خلاف سنت ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ کاروبار چھوڑ کے صرف فرض کے لیے آ رہے ہیں اور ان کو جلدی ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، تو بہرحال اس طرف ہم کو توجہ کرنی چاہیے کہ اتنی طویل دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ فرض نماز کے بعد جو لوگ فوری طور پہ بھاگ جاتے ہیں وہ بھی خلاف سنت عمل کرتے ہیں۔ کوشش کریں، جس طرح روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ استغفار پڑھتے تھے، یا کلمہ شریف جیسے پڑھتے ہیں کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں، اپنے ذہن میں رکھیں، جو کلمہ شریف ہم اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تو وہ بھی اتنا اونچی آواز سے نہ پڑھیں کہ مسجد میں بالکل شور ہو جائے اور دوسرے نمازیوں کا خیال بھی نہ رہے۔ کسی کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ ساتھ جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی نماز بھول جاتی ہے، تو آپ دھیمی آواز سے پڑھیں، آپ خود اس کو سن سکیں، اچھے طریقے سے آپ پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے بھی اندر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی کلمہ شریف پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور آگے پھر دعا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اسے فرض نماز کے بعد پڑھے گا قیامت کے دن میری اس پر شفاعت واجب ہے۔ اب یہ دعا ہے، مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، تو یہ دعائیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، جن کو یاد ہیں وہ یاد کرے اور کوشش کرے کہ فرض کے بعد امام جو ہے ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک بھی موجود ہے، اور مقتدیوں کے لیے بھی عمل مبارک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا موجود ہے، تو دونوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ فرض نماز کے بعد کوشش کریں آیت الکرسی پڑھیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوتے تو دایاں ہاتھ سر پر رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن، یہ دعا پڑھتے تھے جب آپ نماز سے فارغ ہوتے، یعنی فرض کا جیسے سلام پھیرتے تو آپ کا یہ عمل مبارک بھی تھا۔ اور سلام کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا یہ بھی اپنا معمول بنائے، اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے لیے جنت سے روکنے والی چیز صرف موت ہے۔ دوسری روایت مجموع الزوائد کی ہے، حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ دوسری نماز کے آنے تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ یہ بہت بڑا اجر ہے، اس کو ضائع مت کیجیے گا، کیونکہ ہماری جو نماز ہے اس کے اندر بھی ہم کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ پھر نماز کے بعد ہمارے جیب میں موبائل ہوتا ہے، ہماری توجہ موبائل کی طرف ہوتی ہے، اذکار ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، روحانیت ہمارے اندر سے اسی وجہ سے ختم ہو رہی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ جیسے سلام پھر ہم نے جیب میں ہاتھ ڈالا، موبائل نکالا، کس کا میسج تو نہیں ہے، اگر کسی کا میسج آ گیا تو اس کو ریپلے فوراً ہم نے کرنا ہے، یہ ہماری مجبوری بن چکی ہے۔ ہم نے آیت الکرسی کو چھوڑ دیا، ہم نے اذکار کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ چیزیں آپ کریں گے پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے، آپ کی زندگی کے اندر سکون ہوگا،
روحانیت آپ کو نصیب ہوگی۔ یہ سنن جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو طریقے ہیں، ان کو اپنانے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں دوستوں کو، اپنا آپ ایک طریقہ بنائیں۔ اگر امام آپ ہیں، جیسے آپ سلام پھر دعا کر لی آپ نے، تو سب کو کہیں کہ ایک دفعہ آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ سب کا یہ معمول کا بنانے کا جو طریقہ ہے، وہ جب ایک بندہ پڑھے گا تو جہاں پر بھی وہ نماز پڑھے گا اس کا یہ معمول بن جائے گا کہ وہ آیت الکرسی کے بغیر وہ نہیں اٹھے گا۔ اس لیے آپ خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی تلقین کیا کریں۔ جب آپ خود عمل کریں گے تو آپ کے ساتھ بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔